بہت ہی خوشی کی بات ہے اور ساتھ میں دکھ کی بات بھی ہے۔ خوشی کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا فرمایا، اور اس مہینے میں روزے رکھنے کی، نمازیں پڑھنے کی، قرآن کی تلاوتیں کرنے کی توفیق بھی بخشی۔ اور تھوڑی سی دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے دیش کی، پوری دنیا کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے، نیوز بھی آپ کے سامنے ہے، اخبار بھی آپ کے سامنے ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت پوری دنیا کس مصیبت سے گزر رہی ہے، لیکن ہمیں اس پر بھی پروردگار کا شکر یہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس وقت بہت اچھی کنڈیشن میں ہیں۔ ہم اور آپ بنسبت پچھلے رمضان کے اس رمضان میں کم اچھے طریقے سے گزرے، لیکن اور لوگوں کے مقابلے اگر دیکھا جائے تو یہ رمضان ہم نے اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے گزارے، ورنہ لوگ تو پتہ نہیں کہاں کہاں پھنسے ہوئے ہیں، روزے رکھ پا رہے ہیں نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے الہ العالمین یہ مصیبت، یہ وبا اس دنیا سے تو میٹ دے۔ بہت لمبا وقت آپ کا نہیں لینا ہے، مختصر جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس پر تبصرہ کرنا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ صرف روزے رکھنے کے لیے ہی نہیں ہے، یہ مہینہ صرف نمازوں کو پڑھنے کے لیے ہی نہیں ہے، تراویحیں پڑھنے کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ دعاؤں کا بھی مہینہ ہے۔ حالانکہ شریعت اسلامیہ کے اندر دعا کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے کہ آپ اس وقت دعا کریے، اس وقت دعا نہیں کر سکتے ہیں آپ، نہیں، آپ کبھی بھی دعا کر سکتے ہیں، دن اور رات سب دعا کے لیے ہے۔ لیکن یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمارے پاس آیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، ہمیں اس مہینے کے اندر دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور جو راتیں ہم جاگ رہے ہیں ان راتوں میں بھی ہمیں اپنے رب کو کثرت سے پکارنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ادعونی استجب لکم، صرف 2 جملے ہیں، اور انہی 2 جملوں کے اوپر پورا اسلام ٹکا ہوا ہے۔ یہی 2 جملے ایک عبد میں اور معبود میں فرق کرنے والے ہیں۔ ترجمہ دیکھیے اس کا، اللہ نے کیا کہا؟ ادعونی استجب لکم، او میرے بندو تم مجھے پکارو، استجب لکم میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، وہ چاہے تو ہمیں اور آپ کو بغیر مانگے بھی دے سکتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے یقین دلائے کہ اس نے مجھے اپنا سب کچھ تصور کر لیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے یقین دلائے کہ اس نے مجھے اپنا داتا تصور کر لیا ہے اور اپنے آپ کو میرا غلام تصور کر لیا ہے۔ دنیا کے اصول کو آپ دیکھیے، بچہ کھیل رہا ہے، ماں کو ذرا بھی ہوش نہیں ہے، ماں کچن میں کھانا بنا رہی ہے، ماں کچن میں کپڑے برتن مانج رہی ہے، کھیلتے کھیلتے بچہ رونے لگتا ہے، ماں کچن چھوڑ کر آتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ میرا بچہ کیوں رو رہا ہے۔ بڑی بدقماش ہے وہ اولاد جو اپنی بوڑھی ماں سے کہتی ہے کہ تم نہیں سمجھو گی، جب کل تیرے پاس زبان نہیں تھی تو بولنا نہیں جانتا تھا، صرف روتا تھا، تو تیری ماں اس وقت تیری رونے کی آواز سے یہ سمجھ لیا کرتی تھی کہ میرے بیٹے کا یہ رونا کیسا ہے، اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، یا اس کی ہنسلی سرک گئی ہے، یا سر میں درد ہو رہا ہے، یا اس بھوک کی وجہ سے میرا بیٹا رو رہا ہے۔ جب کل تیرے پاس زبان نہیں تھی اس وقت تیری ماں تیری زبان سمجھا کرتی تھی، آج تیرے پاس زبان کیا گئی، تو 18-20 سال کا 25 سال کا جوان کیا ہو گیا، آج تیرے پاس بولنے والی زبان کیا گئی، تو اپنی اسی ماں سے کہہ رہا ہے کہ تم نہیں سمجھو گی۔
بچہ روتا ہے، ماں چھوڑ کر آتی ہے کچن، اٹھاتی ہے بچے کو اور اپنے بستان سے لگا لیتی ہے. ماں کو اچھا لگتا ہے کہ میرا بیٹا، میرا بچہ روئے. جب تک بچہ روتا نہیں ہے ماں کی پستان جوش نہیں مارتی. جب ایک ماں بغیر روئے ہوئے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، ہمارا پروردگار بھی کہتا ہے او میرے بندو تم مجھے پکارو میں تمہیں دوں گا. اسی اصول کے اوپر تمام پیغمبر چلتے رہے، تمام رسول چلتے رہے. وہ جانتا ہے ہم نے پیغمبروں کو بنایا، رسولوں کو بنایا، لیکن جب جب انہوں نے مانگا ہم نے ان کو دیا، بغیر مانگے ان کو کچھ بھی نہیں دیا. نبیوں نے مانگا اللہ نے ان کو عطا کر دیا. یہی تو پیغام ہے او میرے بندو، جب میرے پیغمبروں نے، جب میرے رسولوں نے مجھ سے مانگا ہے تو تم کیوں نہیں مانگو گے؟ جب میرے رسولوں نے، میرے پیغمبروں نے اپنے ہاتھوں کو میرے سامنے پھیلایا تو تم کیوں نہیں پھیلاؤ گے؟ جب انہوں نے اپنے دامن کو میرے سامنے رکھ دیا ہے، اپنی مصیبتوں کا سوال مجھ سے کیا ہے تو تم کیوں نہیں کرو گے؟